نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اس بندے پر جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، خود بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی نہ اٹھے تو تھوڑا سا پانی لے کر اس کا چھینٹا اس کے منہ پہ مار کے اس کو اٹھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اس اللہ کی بندی عورت پر جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر اس کا خاوند نہ اٹھے تو تھوڑا سا پانی لے کے اس کا چھینٹا اس کے منہ پر مار کر بھی اٹھا لیتی ہے۔ دیکھیے، بندے کو اپنے گھر میں ماحول ایسا بنانا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ خود اللہ کی عبادت بندگی کرتا ہے نا، اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں لگائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، بیوی پڑھتی ہی نہیں، تو کہا کہ بھئی اس کو بھی اٹھا کے پڑھنا ہے، اور عورت یا پڑھتی ہے اور خاوند پڑھتا ہی نہیں تو اس کو بھی اٹھا دے گا تو بھی پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، لیکن کبھی ایسے ہو گیا کہ آدمی اٹھ گیا، بیوی اٹھ نہ سکی تو اس نے کہا اس کو بھی اٹھا دو، آج اس کی نیند ذرا پکی ہوئی ہے، یا عورت اٹھ گئی، خاوند نہ اٹھا تو اس نے کہا اس کو بھی اٹھا دو، آج اس کی نیند پکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحمت بھیجتا ہے۔ جب خاوند اور بیوی میاں بیوی پڑھیں گے تو بچوں کو بھی آگے سے ترغیب ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس آدمی کا معمول ہونا کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہو، یا قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یا کوئی ذکر یا کوئی وظیفہ کو ورد پڑھتا ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کا معمول ہو جس بندے کا کہ روزانہ وہ کرتا ہے، تو کبھی ایسا دن آ گیا کہ رات کو وہ بیدار نہ ہوا، اسے جاگ نہیں آئی، اس کی تہجد وہ پڑھتا تھا رہ گئی، قرآن کی تلاوت کرتا تھا یا اللہ کا ویسے ذکر کرتا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا تھا، وہ رہ گیا، اٹھ نہیں سکا بیچارہ، تو پھر وہ فجر کے بعد، یعنی فجر کے بعد سے مراد ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، کیونکہ فجر کے بعد تو نفل ہے نہیں نا، تو فجر کے سورج طلوع ہونے کے بعد اسی دن زور سے پہلے وہ جو رات کو اس کا عمل رہ گیا تھا تہجد کا، قرآن کی تلاوت کا یا ذکر کا یا وظیفے کا، تو وہ زور سے پہلے اس کو پڑھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رات کو پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ معمول تو رات کا تھا اس کا، تو بیچارہ رہ گیا۔ دیکھیں نا، انسان ہے نا، ایک بار تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی فجر کے لیے بیدار نہیں ہوئے تھے، تو جب اللہ کا نبی بیدار نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم اور ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور انبیاء کے بھی، اور خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ کے بھی، کسی کو کوئی اختیار، اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مختار کل، اگر پیارے پیغمبر مختار کل ہوتے تو فجر کی نماز لانا دیتے؟ کبھی بھی نہیں، اختیار نہیں، جسم پر جس کا اختیار نہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کو اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں۔
تو جب جسم پر بھی اختیار نہیں دوسرے کیا ان سے اختیارات ہوتے ہیں. تو بہرحال بات اصل یہ ہے کہ اگر رات کو عمل رہ گیا تو صبح فجر کے بعد زور سے پہلے کر لے، رات کو عمل کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.